جب زندگی شروع ہوگی، 8واں باب حوض کوثر پر، پارٹ 2۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچ کر صالح نے مجھ سے کہا، چلو اب کوثر کے VIP لاؤنج میں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ صالح کیا کہہ رہا ہے، تاہم اس نے اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دی۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والوں کے 2 درجات ہیں، ایک وہ جنہوں نے دین کو فرائض و واجبات کے درجے میں اختیار کیا، بندوں اور خالق کے حقوق ادا کیے اور خدا کے ہر حکم کی پابندی کی۔ یہی لوگ جنت کی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے فرائض سے بڑھ کر قربانی کے مقام پر دین کو اختیار کیا، بدترین حالات اور مشکل ترین مواقع پر صبر و استقامت کا ثبوت دیا، نیکی اور خیر کے ہر کام میں سبقت اختیار کی، ہر حال میں حق کو اختیار کیا اور اس کے لیے ہر قیمت دی، خدا کے دین کی نصرت، اس کی نفل عبادت، اس کے بندوں پر خرچ اور ان کی خدمت کو اپنی زندگی بنا لیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آج آخرت کے دن VIPs میں شامل کیے جائیں گے۔ ان کی نعمتیں، ان کے درجات، خدا سے ان کا قرب اور ان کا مقام و مرتبہ، ہر چیز عام جنتیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا دنیا میں ہر معاشرے میں ایک عوام الناس کی کلاس ہوتی ہے اور ایک اشرافیہ کی۔ آج قیامت کے دن یہی ہو رہا ہے۔ کامیاب عوام الناس کو میدان حشر کی سختی سے بچا کر حوض کوثر کے پرفضا علاقے میں ٹھہرایا گیا ہے اور جنت میں بھی انہیں اچھی جگہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اس سے بھی بلند ایک درجہ خدا کے مقربین کے لیے ہے۔ یہ اہل جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کی حقیقت تو جنت میں داخلے کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن کوثر کے پاس بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اہل جنت کی اقامت گاہ الگ بنائی جائے۔ ہم وہیں جا رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا اور میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ ہمارا عبداللہ عام اہل جنت میں سے نہیں، بلکہ ایک سردار اور ہر اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنا سر جھکا دیا۔ ہم ایک ایسی جگہ داخل ہوئے جہاں کا حسن شاید الفاظ کی گرفت میں نہیں آ سکتا تھا۔ جھیل کا برف کی مانند سفید اور بے آمیز پانی زمین کے فرش پر چاندنی کی طرح بچھا ہوا تھا۔ جھیل کی سطح پرسکون اور ہموار تھی اور اس کے دیکھنے سے ہی آنکھوں کو عجیب طرح کی تسکین مل رہی تھی۔ جھیل کے کنارے ایسے چمکدار موتیوں کے بنے ہوئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ کنارے کے پاس انتہائی دبیز اور ملائم قالین بچھے ہوئے تھے جن پر چلتے ہوئے تلووں کو ناقابل بیان راحت مل رہی تھی۔ ان پر شاہانہ اور آرام دہ نشستیں موجود تھیں۔ شیشے سے زیادہ شفاف میزوں پر سونے اور چاندی کے گلاس ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ جھیل سے ایسی مہک اٹھ رہی تھی جس سے مشام جان معطر ہو کر رہ گئے۔ میں نے ایک نشست سنبھالتے ہوئے صالح سے پوچھا، یہ اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حوض کی تہہ میں جو مٹی ہے وہ دنیا کی کسی بھی خوشبو سے زیادہ معطر ہے، اسی کا اثر ہے یہ۔ صالح نے جھیل سے ایک گلاس بھرا اور میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، مزے کرو۔ میں نے ایک گھونٹ لیا۔ دنیا میں میں نے اس کی صرف تشبیہات سنی تھیں، دودھ، شہد وغیرہ، مگر یہ ان سب سے کہیں زیادہ بہترین مشروب تھا۔ گرچہ میں پہلے بھی جام کوثر پی چکا تھا، مگر اس ماحول میں پینے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ باہر محشر میں سخت اور چلچلاتی دھوپ تھی، مگر یہاں شام کے جھٹپٹے کا منظر تھا۔ ٹھنڈی خنک اور سبک ہوا چل رہی تھی۔ بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سماں محسوس ہو رہا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹی دوشیزہ سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہو۔
بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی، مجھے یہ بالکل کسی پکنک پوائنٹ کی طرح لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں اور تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے کھڑے اور بیٹھے اور آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلا ہوا سکون اور اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے۔ یہ موت، دکھ، بیماری، غم اور تکلیف کے ہر امکان سے دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، ماند نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ لی جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھیں۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے کہکہوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال آیا۔ سالے نے میرا خیال میرے چہرے پر پڑھ لیا۔ وہ بولا، آؤ چلو، لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں، انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا تھا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی بلکہ روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری بار جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں وہ بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکریہ ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اس سے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہنے لگا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں کے اوپر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا، میں تمہاری روداد سننا چاہتا ہوں، مگر میں پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت ہی سے محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ ان کے بعد لیلا بولی، ابو، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی لباس نہیں تھا، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا اور نہ کسی کو اپنی بے حجابی کی پرواہ تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لاچار میں بھی اسی سمت دوڑنے لگی جس سمت باقی سب لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک ہی منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے کہ ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سورہ اسرافیل کا اثر تھا
کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا، تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہ تھا۔ بلا کی گرمی تھی مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو، سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرض نہ کوئی نشیب تھا نہ فراز۔ کیا بتاؤں کیسا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، مر جاتی، مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب میں تھا نہ مرنا، ناچار دوڑتی رہی۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا۔ مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔